السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بزرگ کے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا درست ہے یا نہیں ہے؟ کئی لوگ اس کا ڈائریکٹ انکار کر دیتے ہیں اور کئی لوگ غلو کر دیتے ہیں، تو اس ویڈیو میں ہم اسی کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وسیلے تین چیزوں کے ہوتے ہیں، تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اعمال کا وسیلہ، دوسرا زندہ لوگوں کا وسیلہ، اور تیسرا مردہ لوگوں کا وسیلہ۔ ان تینوں وسیلوں کے تعلق سے ہمارا یعنی علماء دیوبند کا، علماء اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ سب سے پہلا جو وسیلہ یعنی اعمال کا وسیلہ، اس پہ تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ اعمال کے وسیلے سے اگر کوئی بندہ دعا مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ میں نے فلاں وقت میں تہجد کی نماز پڑھی تھی، یا اللہ اس تہجد کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ تو میری دعا کو قبول فرما لے، یا میں نے فلاں وقت میں صدقہ دیا تھا تو وہ صدقہ تیرے لیے دیا تھا، اس کے بدلے میں میری دعا قبول فرما لے، بیمار کو شفا دے دے۔ اس طریقے سے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے اور ثابت ہے۔ وہی حدیث تین لوگوں کی جو غار میں پھنس گئے تھے، بنی اسرائیل کے تین لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، اور ان تینوں نے اپنے اپنے جو اعمال تھے وہ پیش کیے تھے۔ ایک نے اپنے ماں باپ کی خدمت محبت کو پیش کیا، ایک نے بڑے گناہ سے بچنے کو پیش کیا کہ یا اللہ ایک بڑے گناہ سے میں بچ گیا تھا تیرے لیے۔ اسی طریقے سے ایک بندے نے تجارت کے تعلق سے اپنے ایک عمل کو سامنے پیش کیا تھا، تو وہ قبول بھی ہوئے تھے ان کی وہ دعائیں وسیلے کی وجہ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو ہٹا دیا تھا۔ تو یہ تو صراحت ہے بالکل کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے یا انہی کے وسیلے سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں اور مانگنا بھی چاہیے، پہلی چیز بالکل بھی اتفاق۔ دوسرا وسیلہ زندوں کا وسیلہ، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ زندہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یہ تو بصراحت مذکور ہے روایات میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے کہ آپ میرے وسیلے سے دعا مانگو۔ ان لوگوں نے وسیلے سے دعا مانگی اور باقاعدہ وہ دعا قبول بھی ہوئی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں استسقاء کے لیے، یعنی پانی جب نہ برس رہا ہو تو اس وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ دیا تھا، تو اور باقاعدہ تو یہ وسیلہ بالکل ثابت ہے۔ تو ان روایات سے باقاعدہ ثابت ہے کہ ہم زندوں کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ ٹھیک، میں اس پر اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو رہا ہو تو اس کو انشاءاللہ آگے جواب دوں گا۔ میں دو طرح کے وسیلے ہو گئے، باقاعدہ ترمذی شریف میں اس کی روایات موجود ہیں۔ تیسرا وسیلہ مردوں کا وسیلہ ہے نا، یعنی جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو بزرگ ہیں، قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے جو جا چکے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ وہ بھی جائز ہے، مانگ سکتے ہیں بالکل۔ دیکھیں اس کا ثبوت بصراحت تو نہیں ہے کہ صاحب باقاعدہ اس میں ہو کہ مردوں کے وسیلے سے دعا مانگی گئی ہے، لیکن انسان تھوڑا بہت قیاس کرے، جیسے کہ ہمارے اکابر، ہمارے علماء دیوبند باقاعدہ اس کو ظاہر فرماتے ہیں۔ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 3 میں بھی اس بات کو بصراحت ذکر کیا ہے، ایسے ہی دارالعلوم کے فتاوی میں بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ مردوں کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ مردوں کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز کس طریقے سے ہوا؟ کیونکہ بھائی مردوں کا دنیا سے چلا جانا، یعنی مردہ جو ہیں ان کے حالات اب متغیر نہیں ہوں گے۔ ہم نے کسی کو دیکھا کوئی اللہ کا بندہ ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اور وہ دنیا سے جا چکا، تو بھائی پکا ہو گیا کہ وہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ اب دل کو اللہ جانتا ہے، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، اب وہ بگڑ تو نہیں سکتا نا، لیکن زندہ جو ہے اس میں تغیر ہو سکتا ہے۔ تو جب زندہ کا جائز ہے وسیلہ لینا، تو پھر مردہ کا وسیلہ لینا بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ ٹھیک، البتہ کچھ چیزوں کا اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ضرور ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم وسیلے سے دعا مانگیں، بغیر وسیلے کے بھی اگر دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ کہ وسیلے سے دعا مانگنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ قبر پر جاؤ، اب وہاں پر مزار پر جاؤ اور وہاں پر آپ ہاتھ پھیلاؤ اور وہاں پر وسیلے دو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ یہیں پر رہ کر کے بس نام لے کر کے وسیلے سے دعا مانگ لو، جائز ہے۔ تیسری چیز یہ کہ وسیلے میں آپ صرف وسیلہ مانگیں، ان سے دعا نہ مانگیں۔ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بزرگوں سے کا وسیلہ تو لیتے ہیں لیکن ساتھ میں ان سے ہی دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے بابا تو ہماری فلاں حاجت کو دور فرما، ہماری فلاں حاجت کو پورا فرما دے، ہمارا بچہ گم گیا یا ہم بے اولاد ہیں، ہمیں اولاد دے دے۔ تو یہ سیدھا سیدھا شرک ہے، یہ وسیلہ نہیں ہوگا، یہ تو آپ سیدھا ہی اس کو اللہ سمجھ کر کے، خدا سمجھ کر ان سے دعائیں مانگ رہا ہوں۔ باقی اس کے علاوہ ہم نے جو بتایا کہ تین چیزوں کے وسیلے سے دعا مانگنا بالکل جائز ہے، بھائی اتفاق علماء دیوبند الحمدللہ جائز ہے، مانگ سکتے ہیں، غلو نہ کریں اور دوسرا اس کو ضروری نہ سمجھیں۔